اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت سب سے پہلے میرے مسلمان دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اہل سلسلہ، آپ کو سید نظام الدین چشتی کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ آیت جو خادم نے آج تلاوت کری ہے، یہ اسلامی 3 مہینے جو بابرکت مہینے ہیں ان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ انعام کی خوشخبری کے لیے قرآن شریف میں نازل کی ہے، اور اپنے ایمان والوں کو وہ خوشخبری دی ہے کہ ان 3 مہینوں میں تم اللہ کی بخشش اور بہشت کی طرف یعنی جنت کی طرف لپکو۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی اولیاء کرام اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ رجب کا وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ بیج بوتے ہیں، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں بوئے جانے والے بیج کو پانی دیا جاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے جو پچھلے 2 مہینوں میں محنت اور مشقت اور ریاضت کے بعد جو کاشت کی گئی ہے فصل، اس کا انعام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا وقت یہ 3 مہینوں کا وقت مانا جاتا ہے، جس میں ہمارے نیک اعمال کی کئی گنا اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ہمیں سزا بھی ہمارے کیے جانے والے گناہوں پر کئی گنا ملتی ہے۔ تو ہمارا ان 3 مہینوں میں فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی، ریاضت اور خدمت خلق کریں اور گناہوں سے اجتناب بڑھتے ہیں، تاکہ جب ہم رمضان کا آخر ہو تو ہم اس کی نعمتوں کا انعام پا سکیں۔ رجب ایک بڑا مقدس مہینہ ہے۔ ہمارے سلسلے میں رجب کی اہمیت دوبالا ہے کہ حضور پیر و مرشد سیدنا و مولانا حضرت داتا صاحبزادہ سید امیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک رجب کے مہینے کے شروع میں یعنی کہ پہلی رجب سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہمیں اس مہینے میں رحمتیں اور برکتوں کا پیغام لے کر آتا ہے، اور ہم اس میں شرکت کر کے رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ساتھ کے ساتھ رجب کے مہینے میں ایک اور مقدس رات ہے جسے ہم شب معراج بھی کہتے ہیں، اور شب معراج میں
حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ نعمتیں عطا ہوئیں اور انعامات ملے۔ آج شعبان کی 2 تاریخ ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ نعمتوں والا مہینہ جو رجب کا تھا وہ شعبان کے مہینے کے ساتھ اس کی نعمتیں بڑھ چکی ہیں، اس کی رحمتیں دگنی ہو چکی ہیں، کئی گنا ہو چکی ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں شب برات جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے، اور اس نعمت کے حصول کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ریاضت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف خیال کریں، اور درود شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، فرائض عبادت میں کوتاہی نہ کریں، اور جو آپ کی استطاعت ہے اس کے حساب سے اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ آج 2 شعبان کا دن ہے۔ داتا پیر و مرشد مولا آقا حضرت صاحبزادہ سید امیر الدین چشتی محبوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ماہانہ فاتحہ ہے۔ سب بھائی مل کر اس محترم اور مترب رحمت والے دن کے میں سب کے لیے دعا کریں، اور عہد کریں، کوشش کریں کہ آگے والے 2 مہینے وہ عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ گزریں، تاکہ ہمیں اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں عطا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بنا کے بھیجے گئے، اور سب سے اچھی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے رکھی ہے، وہ عبادت ہے درود شریف کا پڑھنا۔ اب میں نے کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کرا ہے کہ ہر مذہب میں، معاشرے میں جو بھی عبادتیں موجود ہیں، اس میں ان کو کرنے کے لیے، ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط کی ضروری ہوتی ہے۔ جیسے مشہور ترین مذاہب ہیں یہودیت، عیسائیت، ہندوازم، بدھزم، ان سب میں جو بھی عبادتیں ہیں ان کے ادا کرنے کے لیے کڑے فرائض، کڑی شرطیں ہیں۔ لیکن اسلام کیونکہ آسان ترین مذہب ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت ایسی رکھی ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ وہ ہر وقت کر سکتے ہیں، اور وہ ہے درود نبی کریم خاتم النبیین محبوب رب العالمین مراد المشتاقین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنا۔ درود کے فضائل کیا ہیں اور درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے اگلے حصے میں، دوسرے حصے میں آپ سب لوگوں کی نظر کریں گے۔ لیکن آج میں اپنے سلسلے کی نسبت سے بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ 2 شعبان پیر و مرشد کا ماہانہ فاتحہ کا دن بھی ہے، کہ پیر و مرشد کے کیا اعمال تھے جو وہ ان دنوں میں کرتے تھے، فرضی عبادات کے علاوہ نفلی عبادات ان کی کیا ہوتی تھیں۔ آپ سرکار جب سے خادم نے ہوش دیکھا یا ہوش کی آنکھ کھولی، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ سرکار تہجد کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، اور وہ عرصہ رجب، شعبان اور رمضان کے مہینوں میں بڑھ جاتا تھا، وہ مختصر ہونے کی وجہ بڑھ جاتا تھا۔ آپ رات کے اوائل میں اٹھ جاتے تھے اور صبح کی دیر تک
عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ سرکار داتا امیر الدین چشتی فرضی عبادات کے بعد رجب، شعبان اور رمضان میں نفلی عبادات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ قرآن شریف کی، جس میں قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف کا ورد اور بہت سی دیگر عبادات شامل تھیں۔ خادم کے مشاہدے سے گزرا کہ آپ ان مہینوں میں، بابرکت مہینوں میں بہت زیادہ خاموشی اختیار کر لیتے تھے اور لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ خادم کے مشاہدے سے گزرا کہ آپ چھپ کر اللہ کے نیک بندوں کی مدد کیا کرتے تھے، کسی کو بتائے بغیر، کسی کو دکھائے بغیر، اور زکوٰۃ کا انتظام شروع کر دیتے تھے نیک جو لوگ، مستحق لوگ ہوتے تھے، ان تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ کاملین کی پہچان ہے۔ میرے پیر و مرشد کامل تھے، انہوں نے ساری زندگی محنت، ریاضت اور مشقت سے گزاری، لیکن اپنے چاہنے والوں، اہل سلسلہ کے لیے آسانی کی نوید سنا کے گئے، کیونکہ اسلام ایک آسان مذہب ہے۔ پیر و مرشد نے اکثر و بیشتر ذکر کیا کہ آپ بھائی لوگ درود شریف پڑھا کرو۔ درود شریف کی اہمیت کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا، اس میں مختلف درود شریف ہیں، درود چشتیہ، درود ابراہیمی اور مختصر ترین درود شریف صلو علیہ وآلہ کا ذکر آپ نے متعدد بار کیا اور نصیحت فرمائی کہ یہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ شریف کے ورد کا بھی آپ نے بہت دفعہ ارشاد فرمایا اور ودیت کری کہ بھئی یہ کلمہ شریف کی ذکر بھی کرو۔ تیسرا اور آخری جو اہم ارشاد آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے پیر کا تصور کرو، اور یہی ان کی کاملیت کی پہچان ہے۔ آپ نے کسی مجاہدے کی طرف نہیں راغب کیا، کوئی لمبے چوڑے مراقبے نہیں بتائے، کوئی عملیات کی طرف نہیں کہا، بلکہ آپ کی تعلیمات صرف ان 3 چیزوں پر مبنی تھیں: درود شریف کا ورد کرنا، کلمہ شریف کی ورد کرنا، اور پیر و مرشد کا تصور کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، جو کہ ہمارے ایمان لانے کے بعد ہم پہ فرض ہے۔ اور جو پیر بھائی حضرات، مجدد پیر بھائی حضرات، جن لوگوں نے اس پہ پابندی سے عمل کیا، انہوں نے اعلیٰ مقام پایا، جن میں بہت سارے نام ہم اور آپ کو سب کو معلوم ہے۔ تو آج ہم لوگ اس پیر کامل کی بارگاہ میں موجود ہیں اور ماہانہ فاتحہ کا انتظام ہے، ماہانہ فاتحہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہم عاجزی اور انکساری سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے کی برکتیں نازل فرمائے ہمارے پہ۔ شعبان کے مہینے میں جو طریقہ کار، جو عبادات آپ نفلی اور فرضی عبادات کرتے تھے، ان کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ کے کہے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رجب کی رحمتیں بھی، شعبان کی رحمتیں بھی اور رمضان کے انعامات بھی ہم پر، ہمارے خاندان والوں پر، اہل سلسلہ پر نازل فرمائیں، اور ہمارے گھروں کو
تسکین قلب کا ذریعہ بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور تمام نیک مقاصد میں نیک خواہشات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ کے دربار سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعلنا واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔